बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल महफूज और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कारवाने उर्दू की किताब को खोल लें। आज हम इसकी पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। तो आज हमने कौन सा सबक पढ़ना है? आज हमने सबक हमारे पड़ोसी पढ़ना है। हमारे पड़ोसी। बच्चों, सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले सबक के जो मुश्किल अल्फाज हैं हम आप और मैं मिलकर उनको दोहराएंगे। तो मेरे पीछे पीछे इन अल्फाज को आपने दोहराना है ताकि अल्फाज के दुरुस्त तलफ़ुज़ को और अदायगी को आप समझ सकें और जान सकें। पहला लफ्ज़ है हमारा, हमारे पड़ोसी। क्या लफ्ज़ है? हमारे पड़ोसी। ख्याल, पड़ोसियों, मिलजुल, हकूक, पड़ोस, बेहद, नेमत, सेहतयाब, भेजती, दफ्तर, बीमार, परेशान, दौरान, पकाती, बीमारी। तो प्यारे बच्चों, मुश्किल अल्फाज की दोहराई के बाद अब हम सबक की पढ़ाई की तरफ आते हैं। तो हम सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सफ़ा आपका पढ़ाई का है हमारे पड़ोसी का, उसके ऊपर आपने आज की तारीख और दिन लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपने अपनी उंगली इबारत के ऊपर रखनी है और मेरे साथ साथ सबक को पढ़ते जाना है ताकि आपको मुश्किल अल्फाज की पहचान हो सके और आप उनको मेरे साथ अच्छे तरीके से दोहरा सकें। तीसरा काम आपने ये करना है कि जिन अल्फाज का मैं आपसे कहूँगी उनको आपने पेंसिल से ख़त कशीद करते जाना है और उन अल्फाज की हम बाद में मश्क करेंगे ताकि अल्फाज की दुरुस्त बनावट को हम सीख सकें। तो बच्चों, पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सबक का नाम है हमारे पड़ोसी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पड़ोसी किसे कहते हैं या पड़ोसी कौन होते हैं? किसी को पता है? प्यारे बच्चों, वो लोग जो कि हमारे घर के इर्द गिर्द रह रहे होते हैं उन्हें हम अपने पड़ोसी कहते हैं। हमारे दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर वाली मंजिल पे, नीचे वाले घर में या आमने सामने जो अफराद हमारे साथ रह रहे हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। हमारा घर बहुत प्यारा है। घर लफ्ज़ को ख़त कशीद कर लीजिए। सब बच्चों ने कर लिया है। घर, घर किसे कहते हैं? हम में से हर बंदे का घर है। घर अफराद से मिलकर बनता है और वो जगह जहाँ पर हम अपने बहन भाइयों और अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं या जो हमारे करीबी खून के रिश्ते होते हैं उनके साथ हम रहते हैं, उसे घर कहा जाता है। और हर किसी को अपना घर बहुत प्यारा लगता है और बहुत अजीज होता है। हमारा घर बहुत प्यारा है। घर में हम सब बहन भाई मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल को भी ख़त कशीद कर लीजिए। अम्मी अबू, दादा दादी और चचा जान भी मिलजुल कर रहते हैं। मैंने आगे कहा कि घर में हम बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो हमारे साथ रह रहे होते हैं। तो जिस घर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर अम्मी अबू के अलावा कौन रह रहा है? बिल्कुल ठीक बताया आपने, दादा दादी और चचा जान मिलजुल कर रहते हैं हमारे साथ। हम सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल लफ्ज़ को भी ख़त कशीद कर लीजिए। ख्याल होता है किसी की परवाह करना, किसी का एहसास करना। और परवाह और एहसास ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप तकलीफ़ में हों, मुश्किल में हों, परेशानी में हों, तो उस टाइम आप जब अपने प्यारों का ख्याल करते हैं, उनकी परवाह करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ भी मिलजुल कर रहते हैं। अम्मी जब भी कोई अच्छी चीज़ पकाती हैं तो उन्हें ज़रूर भेजती हैं। पकाती लफ्ज़ को भी आप ख़त कशीद कर लीजिए और भेजती लफ्ज़ को भी आप ख़त कशीद कर लीजिए। पड़ोसियों का ख्याल कैसे रखना चाहिए कि जब अम्मी कोई अच्छी चीज़ बनाती हैं तो उनके घर ज़रूर भेजती हैं। कि इससे क्या होता है कि एक दूसरे के घर में कोई चीज़ भेजने से एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत जो सा है वो बढ़ता है और एक दूसरे की परवाह और एहसास करने से क्या होता है कि आप अच्छे पड़ोसी बन जाते हैं और आपके जो पड़ोसी हैं वो भी आपका बिल्कुल किसी परेशानी में और मुश्किल में ख्याल करते हैं। पड़ोस में कोई बीमार या परेशान हो तो हम सब उसके लिए दुआ करते हैं। एक और बात कि जब कोई बीमारी
یا پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ پڑوس میں کوئی بیمار یا شان ہو تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پیارے بچوں، بیمار کا لفظ بھی آپ خط کشید کر لیجئے اور پریشان کا لفظ بھی آپ خط کشید کر لیجئے. اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی مشکل ہو تو پڑوسی ہمارے کام آتے ہیں. بالکل، جب کسی کی پریشانی اور مشکل میں آپ اس کا خیال رکھیں گے تو جب آپ کے گھر میں کوئی مشکل ہو، آپ کسی پریشانی میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پڑوسی بھی آپ کا بہت خیال رکھیں گے. ابھی چند دن پہلے امی جان بیمار ہو گئی. چلیں جی، ایک اور بات آگے سامنے کہ چند دن پہلے امی جان کیا ہوا؟ بیمار ہو گئی. اتفاق سے دادا جان، دادی جان اور چچا لاہور گئے ہوئے تھے. دیکھیں کیا ہو گیا کہ امی جان بیمار ہیں، گھر میں صرف بچے ہیں، کوئی بھی بڑا بندہ گھر کے اندر موجود نہیں ہے. نہ ہی دادا جان ہے، نہ ہی دادی جان ہے اور نہ ہی چچا ہے. وہ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. ابو جان بھی دفتر میں تھے. جس دن امی جان بیمار ہوئی تو صرف بچے تھے گھر میں اور ابو جان بھی نہیں تھے. ابو جان کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ دفتر میں تھے. دفتر کو بھی خط کشید کر لیجئے. امی کی بیماری کا علم جیسے ہی سامنے والی شاہدہ خالہ اور برابر والی رضیہ بھابی کو ہوا، انہوں نے امی کا بے حد خیال رکھا. اب وہی بات ہو گئی، ہم ہمسایوں کی بات کر رہے ہیں، پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب امی بیمار ہوئیں تو پھر خیال کس نے رکھا؟ پڑوسیوں نے خیال رکھا. چونکہ وہ بہت اچھے پڑوسی ہیں، بہت اچھے اور قابل ذکر پڑوسی ہیں، خیال رکھنے والے پڑوسی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہماری مشکل میں ہمارا خیال کیا. اور خیال رکھنے کے لیے کون آیا؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، شاہدہ خالہ اور برابر والی رضیہ بھابی. انہوں نے کیا کیا؟ امی کا خیال رکھا. وہ نہ صرف امی کا خیال رکھتی تھیں بلکہ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ امی کا خیال رکھا ان کی بیماری میں، اور امی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھا. کس طریقے سے خیال رکھا؟ ہم پڑھتے ہیں آگے. امی کی بیماری کے دوران ہم اسکول بھی جاتے رہے. اسکول بھی جاتے رہے. دوران لفظ کو بھی آپ خط کشید کر لیجئے، بیماری لفظ کو بھی آپ خط کشید کر لیجئے. اب یہ کیا ہے کہ امی جان بیمار ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ امی جان بیمار ہوئی ہیں تو ہمارا جو گھر ہے اس کے باقی جو کام ہیں وہ رک گئے ہوں، بلکہ شاہدہ خالہ نے اور رضیہ بھابی نے کیا کیا؟ انہوں نے امی کا بھی بیماری میں خیال رکھا اور وہ ہمیں بھی اسکول جانے میں مدد دیتی رہیں. کیسے مدد دیتی رہیں؟ کہ وہ ہمیں وقت پر کھانا بھی دیتی رہیں اور ہمیں اسکول بھیجنے کے لیے کیا کرتی رہیں؟ ہمیں تیار کرتی رہیں، یا اور بھی جو ان کی ضرورتیں تھیں وہ بھی وہ دونوں پوری کرتی رہیں. اس سے کیا ہوا کہ گھر کا جو ماحول تھا اور گھر کے جو کام تھے وہ بالکل صحیح طور پر ہوتے رہے. چند دن بعد امی صحت یاب ہو گئی. بچوں، صحت یاب لفظ کو بھی آپ خط کشید کر لیجئے. پھر کیا ہوا؟ چند دن کا مطلب کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ دن امی بیمار رہیں اور کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ امی تندرست ہو گئیں، ٹھیک ہو گئیں. پھر تو ہم سب بے حد خوش ہوئے. ظاہری سی بات ہے، امی جان بیمار تھی تو گھر میں بہت زیادہ پریشانی تھی، ہم لوگ بہت پریشان تھے، اداس تھے. اور جب امی جان تندرست ہوئیں، ٹھیک ہوئیں، صحت یاب ہوئیں تو کیا ہوا؟ ہم سب بہت خوش ہوئے. بے حد کو آپ خط کشید کر لیجئے. بے حد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. تو امی جان کے ٹھیک ہوتے ہی ہم سب بہن بھائیوں کو بڑی خوشی ہوئی. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. بچوں، کتنی پیاری، کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ جب ان کی امی جان بیماری سے ٹھیک ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ بچوں نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کیا؟ کہ اس نے امی کو صحت دی اور ہمیں اتنے اچھے پڑوسی دیے. کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر بچوں نے ادا کیا کہ ایک تو ان کی امی بالکل ٹھیک ہو گئیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اچھے پڑوسی دیے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر ان کے پڑوسیوں نے ان کی بھرپور مدد کی اور ان کا بہت خیال رکھا. واقعی اچھے پڑوسی نعمت ہیں. اچھے پڑوسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین تحفہ ہیں. ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات کہی گئی ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. حقوق کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف رشتوں میں باندھا ہوا ہے اور ہر رشتے کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے. جیسے امی جان کی ذمہ داریاں گھر کی آ جاتی ہیں کہ وہ بچوں کا خیال رکھتی ہیں،
گھر کے باقی افراد کا خیال رکھتی ہیں، تو ابو جان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ دفتر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گھر کو چلانا ہے. اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے پڑوسیوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری بچوں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پڑوسی بیمار ہوں یا پریشان ہوں یا کسی تکلیف اور مشکل میں ہوں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم اچھے پڑوسی بنتے ہیں بلکہ دوسروں کا خیال رکھنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو دوسرے بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں. اور کسی کے اوپر مشکل کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور ہمیں کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. جیسے اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب امی جان بیمار ہوئیں تو ان کے پڑوسیوں نے ان کا بہت خیال رکھا، اور ایسا اسی لیے ہوا کہ امی جان بھی ان کا خیال رکھتی تھیں. تو پیارے بچوں، آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے پورا سبق پڑھا. ہم نے اس کی پڑھائی کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سبق کے اندر پڑھا کیا. اگر آپ مجھے بتائیں گے مجھے کہ کیا پڑھا؟ بہت اچھے. ہم نے اس سبق کے اندر بچے یہ پڑھا کہ پڑوسی کیا ہوتے ہیں اور پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے اور ہم اچھے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں، اور پڑوسیوں کو لے کر ہمیں کیا کرنا چاہیے جب وہ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں تو ہمیں ان کی مدد کیسے کرنی چاہیے. تو پیارے بچوں، ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ جب پڑوسی بیمار یا پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، جب وہ پریشانی اور مشکل میں ہوں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، سب بچوں کو سبق سمجھ میں آ گیا؟ سب بچوں نے اس سبق کو اچھی طرح سے دہرا لیا؟ بہت اچھے، شاباش. اب پیارے بچوں، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو پڑھائے ہیں اور جو خط کشید الفاظ میں نے کہے تھے کرنے کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے رف رجسٹر کے اوپر ان الفاظ کی 2 مرتبہ مشق کرنی ہے. اب آپ نے مشق اس لیے کرنی ہے تاکہ آپ کو الفاظ کی درست بناوٹ کا پتہ چلے کہ آپ نے ان الفاظ کو آخر لکھنا کیسے ہے. چونکہ پڑھائی تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ کی تو بہت سے الفاظ آپ نے نہیز سیکھے، ان کی پہچان آپ کو ہوئی اور آپ کو وہ الفاظ پڑھنا آگے. لیکن اب جب آپ لکھنے لگیں گے تو چونکہ لکھتے ہوئے آپ کو مشکل درپیش ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان الفاظ کی اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے تاکہ جو سبق کے اندر مشکل الفاظ موجود ہیں وہ آپ کو لکھنے بھی آ جائیں. تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اب اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.